بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح رمضان سیزن 3۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہوا، بے فضان الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا کرم کہ آج ہم 11ویں سحری کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں، اور 10واں روزہ ہم نے افطار کر لیا۔ ایک عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، وقت کا پتہ نہیں چلا، وقت گزرتے گزرتے آج 10 روزے الحمدللہ ہم نے گزار لیے۔ 11ویں سحری آج ہم کریں گے، اور آج کے دن کو نسبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ آپ مادر سیدہ کائنات بھی ہیں، آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہستی ہیں کائنات میں کہ جس نے سب سے زیادہ مال اسلام کے لیے خرچ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ہمارے آقا دو عالم سرور انبیاء محبوب کبریاء کی آپ زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تنویر پیلس کے آنر کو کہ جنہوں نے بڑی محبت فرمائی اور آقا دو عالم سے عقیدت کا بے پناہ اظہار فرمایا، اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں محبت سے جگہ عنایت فرمائی، اور الحمدللہ ہمارے عابد علی صابری صاحب اور صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب، اللہ رب العزت ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آج میں اپنے گیسٹ جو ہمارے تشریف فرما ہے ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، قبلہ قاری سجاد رسول صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ مختلف چینلز پہ آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں، ان کے پسندیدہ اپنے پسندیدہ کلام ان سے سنا کرتے ہیں۔ میری مراد عابد علی عابد ظہوری صاحب، آپ جلوہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے آیت بینہ سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، قبلہ قاری سجاد رسول صاحب آپ سے ملتجی ہوں کہ آیت بینہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسن، بارک اللہ۔ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، أحسن، بارك الله، اللهم زد فزد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ناظرین اکرام، کیا خوبصورت انداز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. قبلہ کاری سجاد رسول صاحب اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. اور ایک جگہ فرمایا کہ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے سے انکار کر چکا تھا اس وقت ختیجہ نے مجھ پر سارا مال دے دیا، اپنا سارا مال حضور کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. ناظرین کرام، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ آپ سیدہ کائنات کی والدہ ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں، اور سب سے وہ اس ماں کے میں قربان جاؤں کہ جن کی بیٹی سیدہ کائنات ہیں، کہ جن کے حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پردے کو الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ سورج دیکھ سکا نہ چاند دیکھ سکا. آپ کے پردے کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور پاک بی بی سیدہ کائنات کی فرمودات پہ ہم عمل کروائیں، اور ان کے فرمودات کو ہم سن کر خود بھی عمل کریں اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کروائیں. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت جن کے دامن میں ڈالی ہیں. عابد ظہوری صاحب، آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں یا پروردگار کی بارگاہ میں جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ بسم اللہ فرمائیں. تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے نام مقدس میں ہے سب کی انتہا مولا، تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے نام مقدس سے ہے سب کی انتہا مولا. خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں کم نہیں
میں نتھڑا ہوں گناہوں سے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں میں نتھڑا ہوں گناہوں سے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں میں نتھڑا ہوں گناہوں سے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں میں آنسو شرمساری پھٹے دامن میں لایا ہوں یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عابد بھائی، سدا سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، ہمیں جوائن کیا ہے عظیم مذہبی اسکالر، اللہ رب العزت میں پناہ عزت رفتیں آپ کے دامن میں ڈالیں، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا آل نبی اولاد علی سید حبیب نقشبندی صاحب، زیدہ شرف ہوا۔ السلام علیکم حضور، وعلیکم آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مادر سیدہ کائنات، زوجہ رسول حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے متعلق ہے، کیونکہ آج آپ کے سامنے 10 رمضان المبارک گزری ہے اور 11 کی رات لگ گئی ہے۔ آپ سے میرا حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرب میں کیا مقام تھا اور عرب میں آپ کا تعارف کیا تھا؟ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معظم لک۔ سب سے پہلے روح رمضان کی پوری ٹیم، تنظیم ثناخان مصطفیٰ، جملہ احباب رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو یہ خوبصورت گلدستہ ہمیشہ کی طرح سجا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، میں تیسری مرتبہ حاضر ہوں۔ پچھلے سال جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تب بھی مجھے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، اس مرتبہ جب دوبارہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ آج تیسری مرتبہ حاضر ہیں، تو آج جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عالمہ فاضلہ مفسرہ سورۃ الضحیٰ سبحان اللہ، محدثہ اللہ اکبر، سینہ اللہ علم اکبر، نشرہ کیا بات ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو ان بارگاہوں کا مہدب بنائے۔ الہی آمین، ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال تعارف سیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بے شک، حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بڑی اونچی شخصیت ہے۔ بے شک، آپ اگر عرب کے تاجروں میں دیکھیں، عرب کے جگیرداروں میں دیکھیں، جی عرب کے امیر ترین شخصیات میں سے اگر دیکھیں جی، تو چند ایک نام نکلتے ہیں جن میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ آپ کو
मलिकतुल अरब के नाम से जाना जाता था। अल्लाहु अकबर। आपका जब काफिला तिजारत का जाता था, लोग आंखें उठा उठा कर देखते थे कि ये ऊंटों की कतार हजरत खदीजतुल कुबरा की जा रही है। अल्लाहु अकबर। इतनी अमीर तरीन थी। मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हुआ अगले जुमले की तरफ भी आता हूं कि इतनी अमीर तिजारत तो हर कोई करता है, जी। हर ताजर जो रिज़्क़े हलाल कमाए उसकी तिजारत को सलाम, लेकिन वाहिद ताजर ऐसी सैयदा खदीजतुल कुबरा है कि जिनकी तिजारत की बरकत से रब ने उन्हें हुजूर मिला दिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब ने जिनकी तिजारत की बरकत से, क्या जुमला है, जिनके अक़द में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिनको हुजूर के अक़द में रब ने तिजारत की बरकत से अता किया, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। और हुजूर के नाम पर कमाया तो सब ने है। क्या बात है, तवज्जो करिएगा, वाह वाह वाह। हुजूर के नाम पर कमाया तो सब ने है, आज भी कमा रहे हैं, बेशक। लेकिन हुजूर के नाम पर कमाया हुआ सारा माल जिसने कुर्बान किया उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि अगर हम शैब अबी तालिब में देखें जी, तो मंजर कुछ इस तरह है कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता था, जिनकी कतारों को देखकर लोग जान जाते थे कि सैयदा का माल जा रहा है, माले तिजारत जा रहा है, पूरे अरब में जो मशहूर थी, जिनकी शान और शौकत और शोहरत से हर बच्चा बच्चा वाकिफ था, वो पूरे अरब से कटकर शैब अबी तालिब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अक़दस से मोहब्बत करने की वजह से दरख्तों के पत्ते खा रही हैं। अल्लाहु अकबर। दरख्तों के पत्ते खा रही हैं जिन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता था। वजह क्या है? वफाए मुस्तफ़ा में इतनी गुम थी, मोहब्बत मुस्तफ़ा में इतनी गुम थी, कायनात की हर औरत को बता दिया कि यहां पे उसूले ज़ौजियत तो निभा ही रही हूं, लेकिन दरबार रिसालत मुस्तफ़ा से मोहब्बत का, अदब का तकाजा और वफा का तकाजा भी यही है कि यहाँ पे पत्ते भी खाना पड़े तो खाएं, क्योंकि ये पत्ते भी उस ताज और महल में बैठकर आरामदेह और शाही खानों से बढ़कर हैं, क्योंकि हुजूर की रजा इसमें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहते हैं रजाए मोहम्मद, और ये रजाए मोहम्मद की एक झलकी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तारीख का मंजर देखें, कायनात में जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत 25 बरस तने तनहा मुयस्सर आई, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इज्जत को सलाम, बेशक। आपके मकाम और मर्तबे को सलाम। क्या बात है। जब भी आपके मनाकिब बयान किए जाते हैं, जब भी आपका जिक्र खैर किया जाता है, तो आपकी तमाम शानों में जो बुलंद दर्जे की शान है, वो गार की 3 रातें, वो चंद दिन चंद रातों का जिक्र अव्वलीन दर्जी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे या रुख मुस्तफ़ा था या आंखें थी हजरत सिद्दीक़ अकबर की, क्योंकि तने तन्हा वो चंद घड़ियां, चंद रातें, चंद दिन मुयस्सर आए सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। अरे जिनको चंद रातें, चंद दिन मुयस्सर आए, उनका मकाम ये है कि जब मदीना पहुंचे, देखने वाले इम्तियाज करने में परेशान हो गए कि खादिम कौन है और आका कौन है, और जिन्हें 25 बरस तने तन्हा मुयस्सर आए हो, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और उस वक़्त या सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, घर में सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, और बाहर दीवार बनकर जो हस्ती खड़ी थी उसे हजरत अबू तालिब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान। उस वक़्त जब हुजूर तने तन्हा थे, बाहर कुफार इस ताड़ में थे कि कब हमारा बस चले, हम इनको शहीद कर डालें, हम इनको खत्म कर दें, लेकिन बाहर दीवार बनकर खड़े हैं हजरत अबू तालिब, घर में फूलों का हार बन के खड़ी हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा। बाहर कुफार के तमाम तर मुश्किलात, जो मसाइब हैं, जो परेशानियों और तकलीफों से भरे हुए जुमले हैं, आवाजें हैं, और तीर जो चल रहे हैं दुखों के, उनके सामने ढाल बन के खड़े हैं हजरत अबू तालिब। और बाहर से कुफार की बातों को सुनकर जो परेशानी के आलम में हुजूर घर आते हैं, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा मुस्कुराहट से भरे हुए चेहरे के साथ हुजूर का इस्तिकबाल करते हुए
हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह से घर में मरहबा कहती हैं कि हुजूर आते ही तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात को भुला देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या ये हैं जनाबे क्या बात है। सैयदा खदीजतुल कुबरा, और सबसे पहली हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, और जिनको इतना वक्त मुयस्सर आया। फिर हुजूर की इन ज़ौजा का ये खासा भी है कि आप सबसे पहली मोमिना भी हैं। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। और आपने अरसाए नबुव्वत के इब्तिदाई मराहिल भी देखे, माशाल्लाह, हजरत जिब्रील की आमद की इब्तिदा भी देखी, वाह, देर तक देखते रहे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद तय्यबा, उनकी परवरिश करने का सआदत और मकाम और मर्तबा और मनसब भी हजरत सैयदा खदीजा के हिस्से में आया। क्या बात है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको ये भी रब ने शान अता फरमाई, हर ज़ौजा हुजूर से मोहब्बत करती हैं, आहा, लेकिन हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा क्या सिद्दीका बात है, हफीफा क्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं आपकी ये रिवायत जिक्र करके बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदा आयशा फरमाती हैं, हर वक्त घर में हुजूर जब भी बैठते अल्लाह, हुजूर खदीजा खदीजा कर रहे हाय हैं। हाय हाय, अब देखे ना, कोट मिट्ठन के ताजदार ख्वाजा फरीद ने कहा था, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, हाँ जी, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। अब कायनात का हर शख्स हुजूर का जिक्र कर रहा है। कुर्बान जाऊं सैयदा खदीजतुल कुबरा की अजमत पर, सलाम पेश करता हूं सैयदा खदीजतुल कुबरा की इस इज्जत पर कि हुजूर सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब भी हुजूर घर में आते, घर में बैठे होते, खदीजा का जिक्र करते रहते। एक दिन मैंने कह ही दिया, अल्लाह, अब नाजरीन से गुजारिश है, इसको हसद ना समझिएगा, इसको वो जो शौकन वाला मामला होता है वो ना समझिएगा, क्योंकि कोई भी महबूब ये नहीं चाहता कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मेरे सामने वो किसी दूसरे का जिक्र हाय करे। हाय हाय, सैयदा आयशा सिद्दीका हफीफा की मोहब्बत का तकाजा था। आपने फरमाया मैंने अर्ज कर ही दिया, हुजूर आप सैयदा खदीजतुल कुबरा का इतना जिक्र करते हैं, इतनी बातें करते हैं, लगता ऐसे है कायनात में सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद कोई औरत है ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर का जवाब सुनिए। सैयदा आयशा फरमाती है, जब मैंने ये बात की ना, हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन पुकार उठे, फरमाया आयशा खदीजा खदीजा ही है, खदीजा खदीजा ही है। सैयदा आयशा सिद्दीका हफीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर ने 2 मरतबा ये लफ्ज दोहराए, खदीजा खदीजा ही है, खदीजा खदीजा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा और मनसब और शान अता फरमाई है रब ने हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों को ये नसीहतें नसीब फरमाए, और हमारे जो बेटियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, जी, उनके लिए नमूना है इनकी हयात। बेशक। आज हमने अपने बच्चों को ऐसे निसाब, ऐसे निज़ाम में लाके खड़ा कर दिया है कि उन्हें पता ही नहीं है। पढ़े लिखी अगर बेटी कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ना जाने क्या क्या है, भाई बनाए सब कुछ, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए सैयदा खदीजतुल कुबरा कौन है, तो शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि वो उम्मुल मोमिनीन है, शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि उनका हमारे साथ ताल्लुक क्या है, हमारा उनके साथ ताल्लुक क्या है। अगर ये पूछ लिया जाए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कौन है, तो उनकी सीरत के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने निसाब में ये सलेबस शामिल ही नहीं किया। ये वालिदैन का कसूर है। नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम की तवस्सुल से कि अपने बच्चों को जहाँ दीगर तालीमात दी जाती हैं, वहाँ पे निसाब में कम अज़ कम इन हस्तियों की सीरत की भी कुतब को शामिल किया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ पहचान सकें कि हमारी रोल मॉडल कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हस्तियों की तुफैल हमारी माँ बहनों बेटियों को भी हया की खैरात नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीन करें दिल कर रहा था आपको सुने जाएं, बस नात खान भी हैं माशाल्लाह, उनको भी लेके चलना है। और क्या खूबसूरत गुफ्तगू की है, यकीन जाने। नाज़रीन किराम, आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए, और आज का जो प्रोग्राम है ये अपनी माओं बहनों बेटियों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये हम सीरत तैयबा सुन रहे हैं, आक़ा दो आलम सरवर अंबिया महबूब किबरिया की ज़ौजा की, और हम बात कर रहे हैं सैयदा कायनात की वालदा की। आज हम बात कर रहे हैं हसनैन करीमैन के नानी की,
ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کے لیے لٹا دیا. اور حضور کی شان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی آپ اسلام کو ضرورت پڑی تو آپ نے سب سے پہلے اپنا مال دیا. اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ بورے والا سے ثنا خان موجود ہیں. اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت جن کے دامن میں ڈالی ہیں. علی زین اشرف صاحب آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنی حاضری آقا دو عالم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار. اور کہاں مدینہ کہاں جگ روشنائیاں لیندہ جتھوں فجر تمام نہ ہوندی. چلو چلیے شہر مدینے نوں جتھے کدے بھی شام نہ ہوندی. کہاں ہوئے حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار سیاہ
بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سدا سلامت رہیں. مقبول بارگاہ کلام الحمدللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ سرکار کے گلشن کی نگہبان ہے اماں خدیجہ. سرکار کی گلشن کی نگہبان ہے اماں خدیجہ. دل و جان میرے آپ پہ قربان ہے اماں خدیجہ. دل و جان میرے آپ پہ قربان ہے اماں خدیجہ. اور قبلہ شاہ جی حضور شعر دیکھیں کہ لہجہ ہے کہ یہ رحمت کونین کی راحت. لہجہ ہے کہ رحمت کونین کی راحت. سرکار کے ہر درد کا درما ہے اماں خدیجہ. سرکار کے ہر درد کا درما ہے اماں خدیجہ. اور عابد بھائی شعر دیکھیں. پایا یہ شرف زوجہ محبوب خدا ہے. پایا یہ شرف کہ زوجہ محبوب خدا ہے. اس خوبی تقدیر پہ نازاں ہے اماں خدیجہ. اس خوبی نازاں پہ تقدیر کے نازاں پہ مہربان ہیں اماں خدیجہ. اور ناظرین کرام سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. حضرت ہمیں یہ بتائیے شاہ جی حضور کہ سید الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور سے الفت اور قربت کا مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جان رحمت، جان کائنات، جان جہان کائنات، نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ. آپ کے ساتھ قربت اور محبت کا عالم یہ ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کائنات کی ہر شے حضور کے نام پر قربان کر دی. سبحان اللہ. پھر محبت کے تقاضوں میں سے ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو تو حضور سے محبت والہانہ ہے ہی ہے، بے شک ان کی تو مثال ہی کائنات میں نہیں ملتی. لیکن حضور جانے کائنات کی محبت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کس قدر ہے. آپ کے وصال، اب دیکھیں رب نے کتنا کرم فرمایا سیدہ سے خدیجۃ الکبریٰ پر. آپ چونکہ محبت کا پیام لے کر بیٹھی ہوا کرتی تھی گھر میں. جب بھی حضور تھک ہار کر گھر آتے، کفار کے تانوں سے، کفار کی باتوں سے، کفار کے تیروں سے حضور جب گھر آتے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھتے ہی پریشانیاں اور مصائب ختم. اللہ اکبر. آپ کی محبت کا اندازہ کریں کہ جب آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کے ہجر میں حضور علیہ السلام اتنا آپ کے ہجر میں غم زدہ ہوئے، پورے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا گیا، غم کا سال کہہ دیا گیا. اب دیکھیں آپ، میرا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، آپ کا کوئی فوت ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ حرام ہے. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ سے محبت کا اندازہ کر لیجئے کہ کائنات کے مالک، کائنات کی شریعت کے مالک، صاحب شریعت خود پورا سال سوگ منا رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا. پھر اسی سال ہی حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا. ان دونوں ہستیوں سے محبت حضور کی دیکھیں. اب دیکھیں نا، یہاں پہ تو کہا جاتا ہے نا کہ کفار کے بارے میں تو دعائے مغفرت کرنا ہی حرام ہے، لیکن صاحب شریعت خود پورا سال سوگ منا رہے ہیں حضرت ابو طالب کا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا. پھر اس سوگ کو ختم کرنے کے لیے رب نے انتظام دیکھیں کیسا فرمایا. حضور پریشان ہیں، دونوں ہستیوں کے وصال میں غم زدہ ہیں. رب نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے محبوب پریشان ہے،
ذرا رہ کر آؤ نا سدرۃ المنتہا کی سیر کروائیں. اللہ اکبر. معراج مصطفیٰ کی جہاں پہ بہت ساری اور بھی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رخ مصطفیٰ جب پریشان ہوا کرتے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پریشانیوں کو ختم کر دیا کرتی تھی. رب نے فرمایا میرے محبوب کے دکھ درد بانٹنے والی چلی گئی, اب میرے محبوب کو لے کر آئیں ذرا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب نے فرمایا میں اپنے محبوب کو سیر کروانا چاہتا ہوں تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے. محبت کا عالم دیکھیں, اندازہ کریے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی حضور سے اور حضور کی سیدہ سے محبت کا اندازہ کریں کہ جن کے وصال کے غم کو ہلکا کروانے کے لیے رب معراج عطا کر دے. اللہ اکبر. اللہ. رب مصطفیٰ جان رحمت کو معراج کا تحفہ عطا کر دے. پھر وصال کے بعد کا عالم دیکھیں, محبت دیکھیں نا, محبت کے تقاضے حضور نے نبھا کے بتائے ہیں, وفا کے اصول حضور نے کر کے دکھائے ہیں. سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے, آپ فرماتی ہیں جب بھی حضور بکری کو ذبح کرتے گوشت کا اہتمام ہوتا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو حضور بلا کر ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا سیدہ سے محبت کتنی حضور کو. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں کون کون ہیں. بھائی محبت کا انداز دیکھیں. پھر سہیلیوں کو پتہ ہے دم آخر تک جب بھی اہتمام کیا جاتا ان کا حصہ ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا. سبحان اللہ. اب یہ اصول, یہ اسلوب کہاں ملتے ہیں؟ یہ بارگاہ رسالت مآب کا خاصہ ہے, یہ آپ کی ازواج مطہرات کا خاصہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں, اب آپ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم میں تھے اور اسی غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہی حضرت صدیق اکبر نے سیدہ صدیقہ حفیفہ عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ کو پیش کیا تھا شان کائنات کی بارگاہ میں. اب ایک تو تمام یہ خصائص و کمالات ہیں, لیکن ایک مماثلت رکھنے والی شان رب نے ان دونوں ماں بیٹی کو عطا فرمائی, سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو. اب جتنی دیر سیدہ خدیجہ حیات رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اللہ اکبر. یہ سیدہ کا خاصہ ہے. اور اسی طرح ہی جتنی دیر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حیات رہیں, حضرت مولا مرتضیٰ کو حضور نے بلا کر کہا 4 شادیوں کی اجازت شریعت مصطفیٰ میں ہے, لیکن میری بیٹی جب تک فاطمہ تیرے عقد میں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں سے جملہ لیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور جانے کائنات جانے جہان کائنات نے پیغام یہ دیا کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات ہیں کسی دوسری زوجہ کی ضرورت ہی نہیں, اور جب تک ان کی بیٹی میری بیٹی فاطمہ عقد مصطفیٰ عقد مولا علی میں ہے تب تک کسی دوسری زوجہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام تر وفاؤں کا منبع ہے, تمام تر محبتوں کا مجموعہ ہے. اب دیکھیں نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ فاقے کاٹ رہی ہیں شاہی کو چھوڑ کر, لیکن اف تک نہیں کہی, شکوہ تک نہیں کیا. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس رہی ہیں لیکن اف تک نہیں کی, شکوہ تک نہیں کیا. وفاؤں کے ایسے اصول نبھا کر بتائے ہیں, تبھی تو حضور نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ حیات ہے تب تک تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اور یہ پھر کر کے بھی دکھایا حضرت مولا مرتضیٰ نے, کیونکہ قرآن کے اصل قاری تو مولا مرتضیٰ ہیں, اصل قاری تو مولا مشکل کشا ہیں, جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ کائنات کے والی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. قرآن کے اصول جس طرح علی جانتا ہے کوئی جان ہی نہیں سکا نہ کوئی جان سکے گا, بلکہ جس کو بھی قرآن کے اصول سمجھنے ہیں, قرآن کو جاننا ہے, اسے بارگاہ مولا مرتضیٰ سے گزرنا ہوگا, تب جا کر اسے سمجھ آئے گی قرآن کہتا کیا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کو بھی پتا تھا قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن حضور کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے اب یہاں پہ اصولی بات سنیے.
اصول یہ ہے کہ آیت قرآنی کے سامنے جب حدیث طیبہ آ جائے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے, قرآن پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. حدیث آئی, مولا مرتضیٰ نے قرآن کو چھوڑا, حدیث کو سنبھالا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے حضرت مولا مرتضیٰ کو پتا تھا, جانتے تھے قرآن رب نے نازل کیا حضور کی رضا کے مطابق, حضور کی ضرورت کے مطابق. جیسے جیسے حضور کو مسائل درپیش آتے گئے, قرآن میں احکام نازل ہوتے گئے, حضرت مولا مرتضیٰ کو پتا تھا قرآن سارا کا سارا رضائے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. اب رضائے مصطفیٰ خوشی فاطمہ الزہرا ہے. فرماتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ اس وجہ سے حدیث کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں رضائے مصطفیٰ بھی ہے, رضائے فاطمہ بھی ہے, رضائے سیدہ بھی ہے. یہ خصائص و کمالات اور الفت کے انداز ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارگاہ رسالت مآب سے اور بارگاہ رسالت مآب کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے. اسی محبتوں کی اور انہی الفتوں کی آج بھی زوجی رشتوں میں ضرورت ہے. زوجہ کو ان اصولوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا, کائنات کی ملکہ ہیں, ہاں جی, ملکۃ العرب کہلاتی تھیں, لیکن جب زوجیت مصطفیٰ میں آئیں تو انہوں نے وہ اپنی شاہی لباس, آج تو کہتی ہیں نا کہ میں پہلے گھر میں بڑی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی, جب سے تیرے پاس آئی ہوں تو میں تو پریشانیوں میں ہی پھنس گئی ہوں. نہیں, یہ شوہر کو رب نے مجازی خدا ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے, اور جن کا مجازی خدا ہی مصطفیٰ ہوں, سبحان اللہ, اللہ رب العزت ان بارگاہوں سے ہمیں فیض نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام, کیا خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ جی حضور گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت حضرت کا سایہ سلامت رکھے, آپ کے علم میں, عمر میں, رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. شاہ جی حضور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے ناظرین اکرام, لیکن اس گفتگو میں ہمیں مدینہ پاک سے محبت, حضور سے محبت ہمیں جوڑ رہی ہے. اس وقت کافی لوگ, کوئی مکہ پاک میں روزہ کھول رہا ہے, کوئی مدینہ پاک میں روزہ کھول رہا ہے, اور کوئی پاکستان یا دنیا بھر میں کھول رہا ہے اور تڑپ رہا ہے کہ مدینہ پاک حاضر ہو جائے, مدینہ پاک حاضر ہو جائے. اس روزہ رسول کے سامنے میں بھی روزہ کھولوں, میری فیملی ہو میں بھی روزہ کھولوں, کیونکہ یہ امید لگائے وہ بیٹا ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, کیونکہ اس نے سن رکھا ہے اتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی, کوئی دھن دولت دی کھیڑ نہیں, کوئی دولتاں والے رہ جاندے, کئی مسکین نظارے لیندے نے. عابد بھائی, ان دنوں آپ بھی مدینہ پاک میں تھے, پچھلے سال کئی سالوں سے آپ جا رہے ہیں, اس سال بھی مجھے یقین ہے کہ حضور آپ کو طلب کریں گے پاک سیدہ کے وسیلے سے, اور آپ جائیں گے. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہمارے لیے بھی کوئی عرضیاں آپ ڈالیں حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بلاوا آ جائے. اگلے سال یہ پوری ٹرانسمیشن کے کیمرے کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ہمارے شاہ جی حضور ہوں, جتنے ثنا خان ہیں ہم سب ہوں, اور کیمرے کے پیچھے تنظیم کی پوری ٹیم, ہم مدینہ پاک جائیں, اور مدینے جانے کے لیے ہم یہی عرض کریں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ.
حبیباللہ یا رسول اللہ یا حبیباللہ لوکی جانے شہر مدینے کناروں کے کناروں کے باجا مارا تاکہ نبی نو بچبوئے دے کے اشارہ ہوئے سرکار دا اشارہ ہوئے سرکار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا ہوئے سرکار دا جے بلاوا ہوئے سرکار دا جے بلاوا ہوئے سرکار دا سوا میریا لب تے آیا سایہ کرم کما دے سایہ کرم کما دے میں مسکین دے دیکھا بچ بھی ایک دیدار کرا دے منو ترنا جس گناہگار دا منو ترنا جس گناہگار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا ہوئے سرکار
नजारे जाने लावाया वे सरकार दा। माशाअल्लाह क्या बात है। सलामत रहें क़िबला। शाह जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। क़िबला आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हबीबुर रहमान बुखारी शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। क़िबला कारी सज्जाद रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अली ज़ैन भाई आपका भी शुक्रिया। और आबिद अली आबिद ब्रादरान साहब आपका भी शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, दारैन की नेमत अता फ़रमाए। हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा और जिन्होंने आज मिस कर दिया वो कल 5 बजे से लेके 6 बजे तक यूट्यूब चैनल तंजीम सना-खान मुस्तफ़ा पर बराह रास्त ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा प्रोग्राम रिपीट किया जाएगा, आप देखिएगा लाजमी, क्योंकि आज की गुफ्तगू बहुत अहम गुफ्तगू थी। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत हमें सीखने से महरूम रह जाएंगे। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। और आखिर में 1 से 2 शेर सुनते हैं अली ज़ैन भाई से और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम।